جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بڑی تیزی سے یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو الیکشنز کی دن یا ڈیٹس قریب آ رہی ہیں جنوری کے، یہ کہا گیا کہ لاسٹ ویک تک آپ نے الیکشن آپ نے کرانے ہیں، ابھی تک اگرچہ کوئی اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ جو الیکشن کمیشن اناؤنس نہیں کی، جس پہ بہت سارا دباؤ اور پریشر جو الیکشن کمیشن پہ آنا شروع ہو گیا، اور اسپیشلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے میں بڑی کنسرنڈ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے ان کا کیا کرنا ہے، اور اگر ہونے ہیں نہیں ہونے۔ دوسرے اور نواز شریف صاحب بھی واپس آ چکے ہیں، اور ان کی آمد سے لگتا ہے جس طرح ان کے کیسز بڑی جلدی سے بھگتائے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ان کے جو حامی کہتے تھے جتنی جلدی میں ان کو سزائیں دی گئی تھی اور سارے ادارے یکجا ہو گئے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا دینی ہے، تو اسی طریقے سے سارے وہ انسٹیٹیوشن، سارے ادارے جو اس وقت میاں صاحب کے خلاف تھے، وہ اس وقت اسی کوشش میں ہے کہ ان کو بغیر ایک وہ کہتے ہیں کانٹا بھی نہ چبھے، اور تمام کی تمام مشکلات جو ہیں نا ان کی دور ہو جانے چاہیے۔ سو یہ عجیب و غریب قسم کے یہ ملک ہے ہمارا، عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ 3-4 سال پہلے جس بندے کو بالکل پورے ادارے لگتے نہیں تھا کہ وہ ان کا وجود جو ہے وہ برداشت کریں گے، اچانک چینج آف کمانڈ کے بعد آپ دیکھ لیں چیزیں کیسے ٹھیک ہو گئی۔ سو اس لیے بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کیا بنے گا، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں جسٹ اٹ ڈیپینڈز اپان چینج آف ون پرسن۔ جناب مشرف صاحب نام نہیں سننا چاہتے تھے نواز شریف صاحب کا، اور پھر اس کے بعد جناب کیانی صاحب ہے، انہی کے دور میں الیکشن ہوا اور انہوں نے ان کو وزیر اعظم بنوایا 2013 میں۔ سیم ہم نے دیکھا بعد میں عمران خان صاحب کو ہے، وہ بھی بنے 2018 میں، اسی طریقے سے ان کو بنوایا گیا۔ اب پھر اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ جو حشر نشر ہوا، اب ہم خان صاحب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ سو میری ہمیشہ رائے رہتی ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس اس میں کی گئی تھی وہاں پہ آئی ایس پی آر میں، سابقہ کا آئی ایس پی آر صاحب تھے ان کے اس میں آفس میں، تو جس میں کہا گیا تھا کہ فوج نے بڑا انتہائی ایک پکا فیصلہ کیا، اور ہماری تمام جو آنے والی قیادت ہے برسوں تک، کئی سالوں تک، تو وہ یہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اب کی دفعہ ہم سیاست میں نہیں گھسیں گے، اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا پالیٹکس سے وہ دور رہے گی۔ یہ ابھی ریسنٹلی بات ہے، کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ تو ابھی دیکھ لیں کہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہینڈل کر رہی ہے۔ سو وہ جو ان کی کمٹمنٹ تھی، فیصلہ تھا ہماری پچھلے اسٹیبلشمنٹ کا، جنرل باجوہ صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ تو 6 مہینے نہیں رک سکا سر۔ 6 مہینے میں سے زیادہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہی باجوہ صاحب سائٹ پہ گئے پھر اگین وہ چیزیں ہوئیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے پولیٹیشینز نے مجبور کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، کہ اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے، ویلنس کی طرف، تشدد کی طرف، ٹرولنگ کی گئی، بیشنگ، گالی گلوچ، اور ان کو گھسیٹ لیا گیا۔ میں نے کسی اپنے ایک یہ کالم میں بھی شاید کہا تھا، کسی شاید وی لاگ میں، تو اس میں قرۃ صاحبہ میری وہ وہاں سے کراچی سے ہماری وہ ہیں کولیگ ہیں، ان کو یاد ہوگا شاید وہ ڈھونڈ کر نکال دیں، تو میں نے کہا تھا کہ اگر یہ فوجی ہمارے بھائی جو ہیں نا، اس اسٹیبلشمنٹ اس سیاست سے دور رہنا بھی چاہے کہ نا، ان کو نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، عمران خان صاحب نہیں رہنے دیں گے، گھسیٹ کے لے آئیں گے کہ نہیں بھی ہم اس قابل نہیں، آپ ہیں، اور ہمیں اس میں سیاسی ہمارے دنگل جو ہے نا ان کے فیصلے آپ کرائیں، اور کسی ایک پہلوان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر نا اس کو وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کے یہ نہیں رہنے دیں گے۔ یہ اس قابل ہی نہیں ہے آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ کہ خود سے بیٹھ کے 3 لوگ ہیں نا، 3 لوگ جو ہیں جنہوں نے ملک چلانے ہیں، اور تینوں یہاں وزیر اعظم بن چکے ہیں، صدر بن چکے ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ مینس کسی جرنل کی سپورٹ کے یہ بندے پاور میں جائیں، الیکشن جیتیں، یا خود کو وزیر اعظم بنوا سکیں۔ اس قابل نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو یہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے، آپ لوگ سارے جانتے ہیں۔ انہیں ایک عدد جرنل چاہیے وہ کہ جو ان کو سپورٹ کرے اور ان کے مخالفوں کو وہ کر دے، وہ جیلوں میں ڈال دے، پرچے کر دے، ان کو آ کے سزائیں دے رہے۔ سو لڑائی جو اس وقت چل رہی ہے نا، یہ چلتی رہی ہے، عمران خان صاحب، زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کی، بلکہ نواز شریف صاحب اور عمران خان کے زیادہ وہ جرنیلوں کے پہ تھی کہ یہ جرنل ہمارے ساتھ ہونے چاہیے، ہمیں پاور میں لے کے جائیں، میرے مخالف کو لے کر نہ جائیں۔ سو عمران خان صاحب کا دور لگ گیا، انہوں نے جنرل ساتھ ملا لیے، نواز شریف کا دور میں لگ گیا، انہوں نے جنرل ملا لیا۔ خان صاحب اب کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جناب کہ میں کسی طریقے سے کوئی میرے ہاتھ کوئی گیدڑ سنگھی لگے، کوئی جنرل میرے ساتھ ہو جائے، جیسے ماضی میں ان کے ساتھ بڑے بڑے جنرل رہے ہیں، جنرل باجوہ رہے ہیں، جنرل فائز رہے ہیں، جنرل شجاع پاشا رہے ہیں، جنرل ظہیر الاسلام رہے ہیں، جنرل حمید گل رہے ہیں۔ لمبی ایک لسٹ ہے جو خان صاحب اویلیبل ہے، آل آف سڈن وہ ڈس اپیئر ہو گئے، وہ تو پتہ نہیں چلتا کوئی خان صاحب کا کوئی وقفیت تھی یا نہیں تھی وہاں پہ۔ سو ایک طرف یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم اس میں دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو خطرناک بات ہے، نواز شریف صاحب کو تو وہ طے کر چکے ہیں جی، ہم نے ان کو وزیر اعظم کے طور پر لے کر آنے، اور جو پروٹوکول کے ساتھ ایون جوڈیشری عدالتوں میں مطلب پروسیجر جس طریقے سے نیب کی داد دیں، نیب کو ویسے بنتی نیب کی دے، کوئی حیرانی ہے تو نہیں، مجھے تو کوئی ان کی حیرانی، نیب کو میں نے بڑا عرصہ ہوا میں نے سیریس لینا چھوڑ دیا کہ ایک وہ کہ پپٹ ٹائپ ایک چیز ہے، جو بھی آتا ہے وہ ہوتا ہے نا موم کی ناک ہوتی ہے، جس کا دل چاہے جو پاورفل ہو مروڑ دے، تو ان کی ناک بھی مروڑی جاتی ہے۔ کسی وقت یہ سب سے سزائیں دلوانے میں آگے تھے نواز شریف صاحب کو، اب ان کو ضمانتیں اور کیس ختم کرانے میں آگے آ گئے۔ یہ کام ہمارے جیسے ملکوں میں ہی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم تھرڈ ورلڈ کے ملک ہیں۔ اب جو چیز ہے
زیادہ، تو اس سے امید بھی رکھی جا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ایک امید کا پہلو بھی ہے آپ کے لیے، عمران خان صاحب کے حامیوں کے لیے، کہ جب چینج آف کمانڈ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو لہٰذا وہ تھوڑا صبر کریں، گھوڑا چھاؤں پہ باندھیں، 2-3 سال خان صاحب اور ان کے حامی جو ہیں، میرا خیال ہے، میری ریڈنگ ہے، ابھی ان کا ٹائم نہیں ہے، ان کا ٹائم آئے گا، جیسے نواز شریف صاحب کا ٹائم آ گیا، زرداری صاحب کا ٹائم آ گیا، اور بڑے بڑے لوگوں کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ سو ذرا یہ پالیٹکس از آل اباؤٹ پیشنس، ٹائمنگ اینڈ پیشنس۔ خان صاحب میں پیشنس اور ٹائمنگ کی کمی رہی ہے، جو میرا خیال جس کی وجہ سے ان کے حالات یہ، ادروائز ان کا بڑا ان کا میلہ سجا ہوا تھا، میڈیا بھی ساتھ تھا، عدالتیں بھی ساتھ تھیں، فوج بھی ساتھ تھی، ایجنسیاں بھی ساتھ تھیں، اور بڑے سارے لوگ ساتھ ہیں، لیکن وہ بہت جلدی میں ہے خان صاحب۔ وہ جلدی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ ہم اور بھی کہتے ہیں، ہمارے سرائکی میں بھی ایک مثال ہے کہ بعض وہ ہوتے ہیں نا، جانور ہوتے ہیں نا، اگر ان کو ڈلیوری کی اگر جلدی ہو نا تو ان کے بچے جو ہیں نا وہ بلائنڈ پیدا ہوتے ہیں۔ اب میں پوری، میرے سرائکی بھائی سمجھ جائیں گے کہ وہ مثال کیا ہے، میں یہاں پہ نہیں دیتا، کوئی اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ، اگرچہ مثالیں ہوتی ہیں۔ سو ہمارے کچھ سیاستدانوں کو جو جلدی والا کام ہے نا، وہ جلدی ان کو لے بیٹھتی ہے، اور وہی کچھ اور ہے۔ سو ایک چیز، سو خان صاحب تیار ہیں 3 سال کے لیے ویٹ کرنے کے لیے، 2-3 سال مزید ویٹ کر سکتے ہیں، جسٹ آسکنگ۔ نواز شریف نے 10 سال کیے، زرداری نے 10-11 سال کیے، سب نے کیا ہے۔ خان صاحب وہ جو ویٹ کرنے کو تیار، مثلا ابھی دیکھ لیں، ابھی کے ریسنٹ بتاؤں حالات کس طرف جا رہے ہیں، کہ وہ ان کے وکیل ہیں، بڑا انتہائی محترم ہے، یہ ہوگا شیر افضل خان صاحب، تو وہ مل کر رہے ہیں خان صاحب سے۔ آپ نے ان کا ٹویٹ دیکھتے ہو، بڑا انتہائی، میں تو ٹویٹ پڑھ کے ذرا تھوڑا سا وہ ہوا ہوں کہ حالات جو ہے نا دوبارہ کسی نو میں کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر جو خان صاحب نے ان کو ہدایات دی ہیں بقول ان کو ٹویٹ کے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو ان کے وکیل صاحب ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کے پی میں وہ جلسے کریں، جلوس کریں، میٹنگز کریں۔ شاید پہلے کسی نے میٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہاں پہ پولیس نے چھاپے مارے، لوگوں کو پکڑا تو لوگ بھوگ گئے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا ہے مروت صاحب کے بقول کہ جناب کہ اب کی دفعہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے، اب کی دفعہ آپ جلسے کریں، جلوس کریں، رزسٹ کریں، اور اپنے حق کے لیے لڑیں۔ اب یہ بڑا، آپ اس کو جس طریقے سے دیکھ لیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے تیار ہیں، لڑائی کے لیے تیار ہیں، وہ میسج بھیج رہے ہیں، جیسے 9 مئی کے حوالے سے پہلے کہہ رہے تھے میں ریڈ لائن ہوں، اگر مجھے ہاتھ ڈالا گیا ریڈ لائن کرا کے اس کا نتیجہ 9 مئی میں نکلو، کتنے پوری پارٹی جو ہے نا اڑا کے رکھ دی انہوں نے۔ اب پھر آپ مجھے کہیں کہ مجھے پتہ ہے خان صاحب بہت پاپولر ہوگا، جی مجھے بالکل پتہ ہے، جی پاپولر ہو گئے ہیں، لیکن میرا بھی یہی ہوتا ہے کہ پاپولیرٹی پالیٹکس میں کچھ نہیں ہوتی انلیس آپ اس کو ووٹنگ میں، الیکشن میں، اور اس کو سکسیس میں نہ چینج کریں۔ باقی آپ کی مرضی، وہ کرنے تو آپ نے اپنی وہی والی مرضی ہے جیسے کہتے ہیں۔ سو اب کی دفعہ جو حالات ہو رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ سارے جو ان کے آپشن سے انہوں نے دیکھ لیے ہیں، بھگتا لیے ہیں، انہوں نے صلح صفائی کی کوششیں بھی کر لیں۔ انہوں نے جنرل، وہ کہتے تھے یہ گرفتاری سے پہلے، جی میں جنرل عاصم منیر کو فون کرتا ہوں، میرا فون ہی نہیں اٹھاتے۔ دوسری طرف اب وہ عارف علوی صاحب نے کوششیں کی تھی ان کا صلح صفائی کرانے کے پہلے، جنرل باجوہ کے ساتھ 2 دفعہ خفیہ ملاقاتیں کروائیں، تو ان ملاقاتوں کا نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ کیوں خان صاحب تو کہتے ہیں مائی وے اور ہائی وے، کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کر، جو میں نے سوچا ہوا ہے، میری اسٹریٹجی ہے، میری حکمت عملی ہے نا، اسی پہ چلیں گے تو ہم کھیلیں گے، نہیں تو ہم اپنے وکٹیں اکھاڑ کے لے جائیں گے۔ سو وکٹیں اکھاڑ کے لے جائے، باجوہ صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کچھ مہینہ عرصہ دیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ہم 3 مہینے کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں جی، کہ وہ ہمیں الیکشن کرا کے دیں۔ جب انہوں نے کرا کے نہیں دیے تو پھر ان کے خلاف بھی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہو گیا۔ صدر صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے مشورہ کرنا ہے چیزوں کو۔ سو ان کو کنٹروورشل کیا گیا، لانگ مارچز کیا گئے۔ سو نئے جرنل کو بھی پہلے سے آپ نے خلاف کر رہے ہیں، لیکن خیر اب انہوں نے دوبارہ کوششیں کی کہ علوی صاحب کے ذریعے کہ جناب آپ کو برج کروائیں، کوئی بات چیت کریں، محمد درانی صاحب بھی درمیان میں پڑے کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، خان صاحب کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ اوپر سے پہلے انہوں نے اس توشہ خانے میں کرا لے، پھر اب سیفر کیس تیار ہوا کہ ادھر سے ملک ریاض صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بشرا بی بی والا کیس ہے، القادر 190 ملین پاؤنڈ جو ایڈجسٹ کیے گئے تھے اس کے اگینسٹ، وہ کہتے ہیں کہ قادر ٹرسٹ بنایا گیا تھا اور بڑا سارا پیسہ اور مال پانی اس میں لگا تھا، اس کا علیحدہ کیس ہے۔ خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ الیکشن لڑنا دور کی بات، مجھے سپیس دیں، لیول پلینگ علیحدہ، مجھے تو سزائیں دے کے نااہل کیا جا رہا ہے، پارٹی چیئرمین سے بھی ہٹایا جائے گا، پارٹی مجھ سے کوئی جا رہی ہے۔ سو اب انہوں نے پھر کوششیں کی ہیں کہ علوی صاحب جو ہیں وہ کوئی ذرا تھوڑی سی بات چیت کریں، لیکن حفیظ نیاز صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، ان کے صدر علوی صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ تو کہتے ہیں جناب کہ علوی صاحب نے کوششیں کی ہیں تو لیکن آگے سے اسٹیبلشمنٹ اس میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ کوششیں کر رہے ہیں، آگے سے وہ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ علوی صاحب کا کلاؤڈ جو ہے وہ تو خان صاحب نے خود کہہ دیا، انہوں نے ان کو غصے کا اظہار کیا علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے کہ جناب علوی صاحب جو ہیں وہ نلائق نکلے ہیں، مطلب انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، کیونکہ جتنے دن گزرتے جائیں گے الیکشن اگر وہ لیٹ ہوتے جائیں گے تو خان صاحب کو لگتا ہے میں جیل میں، میرا عرصہ زیادہ ہوتا جائے گا، میرے ورکر جو مشکل میں، پارٹی مشکل میں ہے، ایک ہی صورت الیکشن ہو، میں الیکشن جیتوں، وزیر اعظم بنوں اور سارے مسئلے میرے جو ہیں وہ ان کو حل ہو جانا چاہیے۔ لیکن
انہوں نے ساتھ میں ان پہ اٹیک بھی کیا، عارف الوی صاحب پہ علیمہ خان صاحبہ نے کیا، پوری پی ٹی آئی نے کیا، اور ان کو انہوں نے ایسی ایسی سنائی سوشل میڈیا پہ کہ سبحان اللہ، جیسے وہ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے جو ہمارے دوست جو ہیں. تو انہوں نے پھر اب انہوں نے حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے اپنی وفاداری کا دوبارہ انہوں نے کہا جی میرے لیڈر تو عمران خان صاحب ہیں، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ان کو لیڈر اپنا ان کو ڈسپلن ماننے کو تیار نہیں ہے، کہ آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کیا نہیں ہے. ابھی بھی وہ توقع رکھتے ہیں کہ شاید کوئی رستہ جو ہے نا وہ نکال دیں گے. الوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کیوں ایک ایسے ایک پریزیڈنٹ کو وہ سیریس لے گی کہ جس نے ماضی میں 2 کوششیں کی تھیں ان کے جنرل باجوہ سے ملاقات کر رہی تھی خان صاحب نے اس کا کیا بدلہ دیا ان کو. اس کے بعد ان کی لینگویج گفتگو انہوں نے باجوہ صاحب سے پیئر تو نہیں کیا، اگر کیا تھا سو بلی کرنے کا کلچر بھی تو ہے نا، کہ میری مرضی کا کام نہیں کریں گے، بلی کروں گا، آپ کو گالی دوں گا. اس کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں ادارے ان سے بھاگ گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں، کہ خان صاحب پہ آپ احسان بھی کریں تو بھی آپ کو وہ معافی نہیں ہے، اور اگر نہ کریں تو آپ کو ویسے معافی نہیں ہے. سو الوی صاحب اس پوزیشن میں رہ نہیں گئے، جس کی وجہ سے ان پہ ڈاؤٹس آ رہے ہیں کہ وہ جا کے کوئی ان کو آرمی کے ساتھ کوئی تھوڑی سی وہ بارگیننگ پوزیشن کہ رہی نہیں ہے ان کی بارگیننگ پوزیشن. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بات کوئی نہیں سنتا، اور انہیں کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب میرے پہ آنکھ رکھتے ہیں، میرے یہ مووز کو، میری چیزوں کو دیکھتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہاں سے اٹھا کے آپ کو صدر پاکستان بنا دیا، اب آپ ہمارے لیے وہ کریں، اپنی جان تک دے دیں، مطلب سیاسی جان بات کہہ رہا ہوں، آپ رسک لیں، خطرے لیں. وہ کہتے ہیں کتنے خطرے لوں میں، کون سے خطرے میں نے 5 سالوں میں نہیں لیے. آپ نے کہا وزیر اعظم حلف نہیں لینا، وزیر کو نہیں لینا، آپ نے ان پہ بلوں پہ سائن نہیں کرنا، آپ نے یہ قاضی صاحب والا ریفرنس بھیج رہے ہیں، میں نے سارے کام کیے، میں اور مزید کیا کر سکتا ہوں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ 16 صفحے وہ بھی میں نے کوششیں کر کے دیکھ لی. سو ان پہ بھی یہ لگتا ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے. خان صاحب الوی صاحب کو دے رہے ہیں یا الوی صاحب خان صاحب کو دے رہے ہیں. خان صاحب تو بیچارے نہیں دے سکتے، وہ تو اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ الوی صاحب جو ہے کمپرومائز ہو گئے، وہ اب کچھ بھی نہیں کر رہے، اپنے جو باقی دن پریزیڈنسی میں وہ گزارے. سو بڑی ڈینجرس ایک مطلب ماحول بنتا جا رہا ہے. اور مجھے جو لگ رہا ہے ان کی مروت صاحب کا جو وہ تھا ان کا وہ ٹویٹ تھا، اٹس ویری ڈسٹربنگ، کہ اگر خان صاحب نے باتیں کی ہیں تو وہ کے پی کے لوگوں کو تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی، لڑائی کرو، جھگڑا کرو، اور 9 مئی والے واقعات اب کوئی آئے تو لڑو پولیس والوں سے، وہ رزسٹ کرو، احتجاج کرو. اگرچہ ٹویٹ میں کہا گیا کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، بھاگے نہ، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ وہ بیلنس کریں یا ان کو ماریں یا وہ کریں. لیکن 19-20 تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اب کی دفعہ پولیس آتی ہے، لوگ آتے ہیں، جب آپ نے بھاگنا نہیں، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اپنے حق کے لیے کھڑا تو یہی ہونا ہوتا ہے. سو مجھے لگ رہا ہے کہ جو الیکشن قریب آ رہے ہیں نا، اللہ رحم کرے، یہ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے تو رحم نہیں کرنا، انہوں نے ہمارے پہ تو انہوں نے نہیں کرنا. یہ تینوں چاروں جو ہے نا اپنے اقتدار کے لیے دے ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. اقتدار کے لیے کہتے ہیں نا کسی کی جان لی بھی جا سکتی ہے اور جان دی بھی جا سکتی ہے. اتنے برہم لوگ ہوتے ہیں حکمران، ان کو کسی کے بچے کے مرنے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا، انلیس ان کو خدا نہ خاصا اپنی کوئی ذاتی تکلیف نہ پہنچ جائے. سو وہ لگتا ہے یہ اسٹیج سیٹ ہو رہا ہے، پھر وہی دنگل، وہی فساد، وہی جھگڑے. کیونکہ اگلے 2-3 مہینوں میں نا فیصلہ ہونا ہے کہ اس ملک پہ کون رول کرے گا، کون وزیر اعظم بنے گا. اور خان صاحب ویٹ کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہے کہ میں اڈیالہ جیل میں بیٹھا رہوں اور میرے سب سے بڑے مخالف جو ہے نواز شریف صاحب وہ جا کے اسی کرسی پر بیٹھ جائیں جن سے ان کو میں نے پہلے ہٹایا تھا یا اب وہ مجھے ہٹا رہے ہیں. سو یہ بڑے انتہائی اٹس ویری ڈینجرس اینڈ ڈیڈلی گیم وچ ہیز جسٹ بیکم.